بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ دامن تری پہ اپنے اے زاہد نہ جائیے، دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رضائے الہی، اللہ کی رضا۔ اصلاح نیت کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، باقی سب ضروریات ہیں، مقصد رضائے الہی ہے۔ عبادت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے، اور اللہ نے اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی آپ کا ناطہ اللہ سے ایسا جڑ جائے کہ آپ رہو اور اللہ رہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ محبوب کے درمیان کوئی اور نہ ہو، جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے۔ اور کبھی کبھی ایک شعر یاد آتا ہے نا کہ ہماری شرط وفا یہی ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے۔ تم یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا، اگر تم یاد نہیں کرو گے وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ کمال میں آتا ہے، ویسے تو پہلے پکڑتا ہے، جو نسبت پر آ جاتا ہے تو اس کو صرف ایک ہی غم رہتا ہے کہ مجھ سے اللہ کا ذکر کیوں چھوٹ گیا۔ یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کا غم نہیں ہوتا، اسے صرف ایک غم ہوتا ہے کہ میری ذکر میں کمزوری کیوں آ رہی ہے، میری عبادت میں کمزوری کیوں آ رہی ہے، میرے اندر یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہر چیز اللہ اس کو دے دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں، مگر یہ غم اس کو لگ جاتا ہے کہ میرا ذکر کیوں کم ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس میں ایک نکتہ ہے، اور وہ نکتہ یہ کہ جو لوگ ذکر کر کے ناشکری کرتے یہ کفر ہے۔ جن کو اللہ ذکر کی توفیق دے دے اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو، اس کے بعد ہم تو ذکر کرتے ہیں، ہمارے اوپر کیوں مسائل آتے ہیں، ہمارے اوپر یہ کیوں ہوتا ہے، ہمارے اوپر یہ کیوں ہوتا ہے، ایسی چیز کو اللہ نے کفر فرمایا۔ یہ چیز انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ میری روٹی نہیں ہے، ہمارے گھر میں غم ہے، ہمارے گھر میں یہ ہے، آپ کو اکثر لوگ یہ کرتے ہوئے، لیکن نعمتوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کی ناشکری سے صرف آپ سے نعمت چھن جائے گی، مگر اس رب کا پھر بھی فضل ہے کہ آپ سے ذکر کی توفیق نہیں لیتا۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ انسان کا یہ تعلق بن جائے اپنے رب سے، اس کے اندر کسی غرض کو مت لاؤ، مقصد ذکر کو بناؤ، عبادات کو بناؤ، تو دنیا اگر چھوٹے گی تو آپ کو غم نہیں ہو، اور انہی عبادتوں کے ذریعے اللہ سے اپنی نعمتوں کو اور اس چیزوں کو مانگو، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ وسائل کو اختیار کرے، کسی سے جا کے ادھار اگر کسی پر تو بول دو، مگر اس میں توکل مت کرو، باقی کرنے والا اللہ ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر ہو اور اسباب کو اختیار کرنا ہو، یہی دین ہے۔ اسباب کو چھوڑ دینا تو اب سبب کیا ہے؟ کسی کا کام ہوتا ہے، کسی کا ذکر ہوتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسے اذکار دیے ہوتے ہیں کہ وہ جب اس کو چھوڑ دیتے تو ان پر دنیا کی تنگ کر دی جاتی، اور جب وہ اس ذکر کو پھر شروع کر دیں گے اللہ اس کی دنیا کو پھر بڑھا دے گا۔ بسا اوقات کسی بندے کے ذریعے اللہ کسی کی مدد کرتا ہے، جب وہ اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، پھر جب اس کے ساتھ ہوتے تو پھر بڑھا دیتا ہے۔ تو ہر انسان کی مدد کا ذریعہ اللہ نے جدا رکھا ہے، لیکن جو سب سے بہترین ذریعہ ہے دنیا کے اندر اللہ سے مدد مانگنے کا ہے، وہ ہے نماز اور صبر۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو کس چیز سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اب صبر کیوں ہے؟
لازمائے گا تمہیں، آزمائشوں پر صبر کرنا۔ تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان پر آزمائشیں آ رہی ہیں تو ایسے لوگوں کو صبر کرنا چاہیے۔ شیطان آگے کیا بولتا ہے؟ یہاں کے تو وسوسے ڈالتا ہے، تو اتنا ذکر کرتا ہے، تجھے کیا ملا؟ لڑکی کو بولتا ہے تیری تو من پسند شادی نہیں ہوئی، لڑکی کو بولتا ہے تیرا من پسند رشتہ نہیں ہوا، تیرے تو 4 سال ضائع ہو گئے، کوئی کہے گا تیرے 5 سال ضائع ہو گئے۔ بیوقوفوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ 5 سال اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا تجھے بن مانگے تھے۔ یعنی اللہ نے جو شرط لگائی وہ کیا لگائی کہ تم یاد کرو گے تو میں یاد کروں گا، وہ بھی نہیں ہے تم سے ذکر کروا رہا ہے، پھر مزہ نہیں آ رہا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان ایک سفر پہ جا رہا ہے، اس کی ایک منزل ہے، اس منزل کے اندر کبھی صحرا بھی آئیں گے، کبھی سختیاں بھی آئیں گی، پہاڑ بھی آئیں گے، نخلستان بھی آئیں گے، گلستان بھی آئیں گے، پریاں بھی ہوں گی، شیطان بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ اس راستے کی ضروریات ہے کہ یہ اس میں لازم ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی معرفت میں چلتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کو پانا۔ کیا ہے؟ دوسرا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ شہرت، یہ دین کے کام، یہ پھر ضرورت بن جاتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتے۔ مخلوق کے اندر اس کا چلنا یہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا جی؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو بھول گیا۔ پھر آپ کے اندر جب آپ تمام اذکار شروع کر دو، آپ اللہ اللہ کرو اور اللہ سے آپ کی لو لگ جائے تو پھر آپ کو دنیا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا؟ مشہور ہونے کا شوق شروع کر دیتے ہیں۔ میں جب آؤں گا تو میں دین کا کام کروں گا، لوگوں میں دعوت چلاؤں گا۔ اب اس سے اگر اللہ نے کام نہیں لیا اور دوسرے سے کام لیا تو حسد پیدا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا دنیا میں سب سے پہلا مرض جو وجود میں آیا ہے اس کائنات کے اندر وہ ہے حسد۔ کون سا مرض تھا؟ پہلا مرض ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ جی امراض باطنہ کی ماں کون سی مرض، تو یہ حسد، جلنا۔ اور آدم علیہ السلام سے حسد شروع کیا تھا ابلیس نے۔ اس حسد کی وجہ سے اس نے انکار کیا کس چیز کی؟ اللہ کی عطا کا۔ اسے اپنے چلے نظر آ رہے تھے، اس کو اپنا سب کچھ نظر آ رہا تھا، اس کو اپنی زندگی نظر آ رہی تھی، اس نے کائنات کا چھپا نہیں چھوڑا تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا، اپنے سے اوپر اس کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ نے خلیفہ بنانا ہے تو مجھے ہی بنانا ہے۔ یہ اس اب اسے پتہ نہیں، بس اسی سم میں کہ بھائی میں ہوں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کو حسد شروع ہوا۔ کیوں؟ اس کی نظر اپنی عبادتوں پر گئی، اپنی ریاضتوں پر گئی۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ عبادتیں اور ریاضتیں کبھی پہلے کراتے، کبھی شروع میں کراتے، کبھی بعد میں کرائے گا ضرور، کرائے گا ضرور، چھوڑے گا نہیں۔ نسبت دینے کے بعد تو یہ جب ذکر اذکار کر رہا تھا تو اس کو کمال دیا، مجاہدے اس سے بھی کرائے، اور پھر فرشتے اس کو آسمانوں پر لے گئے۔ تو اس وقت یہ کہ خلوت خانوں میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ تو کس چیز نے اس کو تباہ کیا؟ چلنے نے۔ یعنی وہ اس مقصد کو بھول گیا اور منصب کو اس نے بڑا سمجھا، اور اللہ نے جسے اپنے ذکر اور اذکار عطا کیے تھے اور وہ اس چیز کو بھول گئے۔ اور یہی مرض اس میں یہ ماسٹر ہے، کیونکہ یہ خود بھی برباد ہوئی، یہاں یہ فیل ہو چکا ہے۔ تو اس نے دوسرا کام کیا، انکار کیا۔ کس چیز کا؟ سجدے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے مرض کو بیان کیا، وہ ہے تکبر۔ پھر کون سا مرض وجود میں آیا؟ تکبر، اور پھر کفر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے۔ یعنی تکبر کے بعد
بارڈر لائن کیا ہے؟ یعنی تکبر کے بعد بندہ دو چیزوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، شرک اور کفر میں. اتنی خطرناک بیماری ہے. مقصد کیا بنا؟ تو حسد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عطا کا انکار کرنا، اللہ کی عطا سے جلنا، اس کو کہتے ہیں حسد. آج آپ دیکھ لو، میں دین کا کام کر رہا ہوں تو دوسرا جلنا شروع ہو جائے گا. اور اس کو تقویٰ کہتے ہیں ہم لوگ. کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر فساد پھیلانے کو اللہ تعالیٰ نے فساد فرمایا ہے، اس کو اللہ نے تقویٰ نہیں فرمایا. ایک ہی اس میں لڑ رہے ہوں گے. وسعت کتنی ہے آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے تو کافروں کے لیے وسعت فرمائی ہے، اور آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وسعت نہیں رکھتے. جن لوگوں نے آپ کو پتھر برسایا آپ ان سے بھی درگزر فرماتے تھے، ہوجڑیاں رکھی ان کے لیے بھی درگزر ہے، مگر آج ہم سے درگزر نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے. پھر قابیل نے تو وہاں منصب، کہ مجھے منصب نہیں ملا، اس کا آگے کیا چیز تھی؟ یعنی ذکر کو بھول کر منصب کی طرف چلا گیا کہ مجھے یہ منصب کیوں نہیں ملا. تو درجے کا ذکر افضل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے درجہ دیا، نبی بنایا. ان کے اللہ تک فرشتوں کی اللہ نہیں پہنچ سکتی، ان کی اللہ نہیں پہنچ سکتی، یہ درجہ ہے. پھر آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو قابیل کو کس چیز نے تباہ کیا؟ اس کو بھی حسد نے تباہ کیا. اس کو بھی حسد نے تباہ کیا. اور اس کا سبب کیا تھا؟ عورت. یعنی حسد کے سبب کیا چیز بنی؟ ایک منصب اور دوسری عورت. تیسرا سبب کیا بنتا ہے؟ مال. چوتھا سبب کیا بنتا ہے؟ کمال. اور پانچواں سبب کیا ہے؟ نوال، یعنی کسی پر احسان کرنا. یہ بھی دشمنیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک کہتا ہے مجھ پہ نہیں کیا، اس پہ کیوں کرتا ہے؟ ان امراض سے ہم غافل ہیں، اور ہم اپنے حسد کی وجہ سے، تو یہ جڑ جو ہے یہ حسد ہے. جس نے اپنی زندگی سے حسد ختم کر لیا، انشاءاللہ بیماریاں اس سے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں. اور یہ وہ حسد بیماری ہے کہ یہ دین میں آپ کو آ کے تباہ و برباد کرے گا. جو اگر یہ دیندار کو بھی ہو جائے تو برباد کر دے گا اس کو. اور یہ مرض ابلیس میں ذکر اذکار کے بعد اس نے اپنے اندر پیدا کیے. ذکر اور اذکار کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ذکر اذکار جب وہ کرتا رہا تو یہی آج آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرما دیا کہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو مت چھوڑو. اللہ تمہیں ابدال بنائے یا نہ بنائے، اللہ تمہیں قطب بنائے یا نہ بنائے، اللہ تمہیں علامہ بنائے یا نہ بنائے، تم ایک کام سیکھ لو، تم ایک عہدہ پسند کر لو، ایک خادم ہونا. میں خدمت گزار ہوں. خدمت کے لیے کسی بھی منصب کی ضرورت نہیں. خادم کا کام ہی خدمت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور خدمت کرنے والے یہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ان اہل اللہ کو اور علماء کو یہ خادم ہے اللہ کے. اور اللہ نے ان کو اپنی خدمت کے لیے پسند فرمایا. تو یہ عطا ربانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ذکر کے لیے
اور خدمت اس سے نہیں لے رہا اور اس سے ذکر کر رہا تو اس نعمت کو جانے. اور کسی سے اللہ خدمت لے گا, کسی سے اللہ ذکر کا کام لے گا, تو جو ذاکرین ضروری نہیں کہ وہ علاج اور معالجہ کرے ساری دنیا. اگر اللہ اس سے خدمت نہیں لے رہا تو ذکر تو کر رہا ہے. اور یہ اگر موازنہ کرو, جو لوگ خدمتوں میں ہوں گے ان کے ذکر کم ہو جائیں گے, اور جو ذکر کرنے والے ہیں ان کی خدمت کم ہو جائے گی. دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. اس لیے نصاب کو رکھا گیا ہے تاکہ اس کے علم میں کمزوری نہ آئے. انسان کا علم اور ذکر مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ علم جہالت یہ گمراہی کو پیدا کرتی ہے, اور علم جس کے اندر آ جائے وہ تکلفات سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی جتنا بڑا عالم ہوگا اس میں تکلف نہیں ہوگا, اس میں سادگی آنے شروع ہو جائے گی. یہ فطرت علم ہے. اور جس میں کم علمی ہوگی اس میں تکلفات ہوں گے, وہ تکلفات میں رہے گا. اور ذکر انسان کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے اور وہ مقرب بناتا ہے. اور تقوی علم کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ذکر قرب کے لیے. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا تقوی اختیار کرو. اب تقوی علم کے ساتھ لازم ہے. جب آپ کو علم ہی نہیں تو تقوی کیسے آئے گا؟ کیونکہ عمل کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے. آپ ایک عمل کر رہے ہیں اور آپ کو علم ہی نہ ہو تو یہ تقوی کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ غلط, ساری زندگی آپ غلط کر رہے ہیں, مگر علم آپ کو پہچان کراتا ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جو جائز ہے وہ تقوی ہے, اور جو ناجائز ہے وہ گناہ ہے. تو جب آپ کو گناہوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو آپ متقی کیسے بنیں گے؟ اور ذکر تو مخلوق کے اندر کام کس چیز کا ہے؟ تو علم دو قسم کا ہے, ایک علم ظاہر ہے, ایک علم باطن. علم ظاہر آپ کے کس چیز کو صحیح کرتا ہے؟ متن کو ٹھیک کرتا ہے. یہ حرف ادھر زیر آنا چاہیے, ادھر زبر آنا چاہیے, اس کا ترجمہ یہ ہے. اور علم باطن اس کی تشریح کو صحیح کرتا ہے. تصرفات اللہ تعالیٰ نے, کرامات اللہ نے علم باطن میں رکھی. وہ طاقتوں کے ذریعے جتنی قوتیں ہیں یہ اللہ نے سب علم باطن میں رکھی. تو نظام حیات کے لیے دو چیزیں ضروری ہے, ایک اس چیز کے معلوم ہونے کا اور ایک اس پر تصرف رکھنے کا. صرف ایک چیز ضروری نہیں ہے. تو جو چیز انسان کے نظام حیات سے تعلق رکھتی ہے, ضروری نہیں کہ ہر بزرگ سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے. اس کے لیے اللہ نے رجال اللہ پیدا کیے, اور جس کو رجال اللہ کو پیدا کیا اصول کے اعتبار سے وہ کام اس پر لازم ہوتا ہے. مگر نماز پڑھنا یہ ہر کسی پر لازم ہے. معذور آدمی کے لیے احکام جدا ہے اور صحت مند آدمی کے لیے جدا ہے. معاشرے میں بگاڑ پتہ ہے کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے نظام حیات کے اندر اپنا مزاج داخل کرتا ہے. اب نظریہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھتے جائیں, اب آپ چلے جاؤ, مجھ سے کیوں بیعت نہیں ہوتے ہو؟ کیا ہمارے والے یہاں بزرگ نہیں ہے؟ تو یہ کام دین کا تو نہیں ہوا. یعنی یہ آپ کے معرفت کی کمی ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص واقعی ولی اللہ بھی ہو اور کسی کا اس کے ساتھ دل لگ جائے, کیونکہ یہ تو من جانب اللہ ہے کہ اس کا حصہ اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو اتنے حصے کی تلاش میں جاتا ہے. اب آپ کو جب آپ کے گھر میں پانی تو موجود ہے, دوسرے کے گھر کا پانی کیوں پیتے ہو؟ نیچر اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ کہیں بھی رکھا ہوگا, اس کے پاس خود بخود پہنچنے کی کوشش کرے گا. پچھلے اولیاء جو ہوا کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت صاحب بصیرت بنایا تھا, اور ایک فراست اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کی نگاہ دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجاہدہ کیا کرتے تھے. موجودہ دور کے علاوہ موجودہ دور میں سب علم ظاہر کا غلبہ ہے, اور صوفیہ صرف نام کے رہ گئے,
تو وہ چیز نہیں رہی، تو وہ دور سے پہچان لیتے تھے کہ اس آدمی کا حصہ میرے پاس ہے یا نہیں۔ تو جب نہیں ہوتے کہتے بیٹا تو جا، تو کسی ہو۔ موجودہ دور میں صوفیاء کو اپنے مریدوں کو نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کمال کے درجے کے بزرگ نہیں ہیں، بلکہ جہاں اس کی نسبت ہوگی وہ خود بخود تلاش کرتے وہاں پہنچ جائے گا۔ پچھلے بزرگ استخارہ نہیں کروایا کرتے تھے، تو بیٹھ گیا، آج کب استخارہ لانے میں جاؤ، استخارہ کر کے آ جاؤ کہ تیرا حصہ میرے پاس ہے یا نہیں۔ مشہور واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ اگر اس کو بیان کرنے پر آ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد رسانی کی پیشین گوئیاں کی ہوئی، یہ ثابت شدہ چیزیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک چیز یہ چل رہی ہوتی ہے کہ آیا کوئی اس درجے سے بڑھ سکتا ہے جو پچھلے سے آ رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل بڑھ سکتا ہے، اپنے استاد یا شیخ سے بندہ علم میں بڑھ سکتا ہے، مگر وہ خود یہ نہیں کہ میں بڑھ گیا ہوں۔ وہ جب آمنے سامنے ہوں گے نا اصول میں، پھر پتہ چلے گا کہ بڑا ہے کہ بیٹا ہے۔ زمانے میں نہیں ہوتا۔ اب ابلیس اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو جب اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو یہ بھی بتا دیتا نا کہ اتنا بڑا بنتا ہے، نہیں پتا تھا اس کو بھی۔ فرشتے بھی عاجز آ گئے، تو علم کا درجہ ثابت ہوا کہ علم جو علم میں زیادہ ہے اس کا درجہ بڑا ہے۔ علم کا درجہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہاں سے ثابت ہوا۔ اب یہاں پر جتنی بھی چیزیں جو آدم علیہ السلام نے بیان فرمائے وہ انسان کے نظام حیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیلچے ہو رہے تو درخت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور فرشتوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تو جو لوگ انسان کے نظام حیات کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہو، یہ علم افضل ہے۔ یعنی خلیفہ کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا چیز ہے کہ وہ انسان کے نظام حیات کے بارے میں جانتا ہو کہ انسانوں کو کس طرح چلانا جانتے ہیں، یہی خلافت کے قابل ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو۔ اب اگر آج ہم مولوی صاحب کے سامنے جا کر کے بولے جی ہمارے گھر کا نقشہ بنا دو، دارالاسلام میں بھیج دے کہ میں نے 120 گز کا مکان لیا ہے، اس طرف لیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا نقشہ میں کس طرح بناؤں، تو آپ کو تو غصہ آئے گا نا۔ یعنی اس تقسیم سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ یہ مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کیا آپ مجھے بتاؤ کیا یہ انسان کی بھی ضرورت نہیں؟ یعنی آپ اپنا مدرسہ خود نہیں بنا سکتے، بجلی کا کام آپ خود نہیں کر سکتے، جہاں آپ خود پڑھ رہے ہو وہ اس چیز کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے سیوریج کا نظام کدھر جانا چاہیے، آپ نہیں کر سکتے۔ ایک اینٹ اٹھا کر ہمارے بزرگ اگر یہ سمجھتے کہ میں انجینئر بن گیا تو اس سے یہ انجینئر نہیں بن جاتا۔ یہ برکت تو ہو سکتی ہے مگر اس سے بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ تمام چیزیں ہر نبی نے کیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو مکان بنائے اس کے نقشے آج دیکھو آپ حیران و پریشان نہیں۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ 2 انبیاء نے خود بنایا، اس کی اینٹ کس طرح رکھنی ہے، کس انداز سے رکھنی ہے۔ یہ جتنے دنیا میں علوم ہے نا، برے علم کے علاوہ جو اچھے جتنے بھی علوم ہیں، یہ اللہ نے انبیاء سے کام لیا۔ داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا، ہاتھ میں لوہا پگھل رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا، ہوا میں تخت اڑ رہا ہے۔ آج وہی تخت جہاز کی شکل اختیار کر گئے، سائنس نے ترقی کی، تو یہ علم تو معجزے کے ذریعے زمین پر آیا۔
یہ جو آج لوہا پگھل کر اسلحہ بنتا ہے تو معاوضے کے ذریعے زمین پر آئے. مگر ایک علم آپ کے سامنے ایسا ہے جس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں نہیں جانتا، وہ ہے زراعت. تم جانتے. اب سوال یہ پیدا تھا کہ یہ آپ علیہ السلام نے منجنیق کے لیے حضور نے یہودیوں کے پاس بھیجا. یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑا غور کے بعد ایک بات سمجھ میں کہ کھاد ڈالا جاتا ہے کھیتی کے اندر. کیا ڈالا جاتا ہے؟ کھاد ڈالا جاتا ہے. کھاد جو ہے نا گندگی سے بنتی ہے. نبی کو اس سے بھی دور رکھے. منجنیق یہودیوں سے سکھوایا، اس سے بھی دور رکھے، کیونکہ جب گولا پڑتا ہے اس میں یہ نہیں پڑتا کہ یہ بے گناہ یا گناہگار ہے، سب کے اوپر گرتا ہے. ہر وہ چیز وہ غیر سے سیکھ کر. یہ حکمت ہے اس میں. اور علم معرفت ہے اصل انبیاء کا، اس تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. اور باقی تخلیق کے اعتبار سے تو کیونکہ اللہ تو خالق ہے، نبی خالق تو نہیں. تو خلق کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اللہ نے اس کو پاک بنایا. آسمان کے ستارے ناپاک نہیں ہیں، اللہ نے اسے پاک ہی بنایا، باطل نہیں بنایا. مگر لوگ اس کو غلط استعمال کرتے، اس سے نجوم تلاش کرتے. اللہ نے ہاتھ کو ناپاک نہیں بنایا، اس سے آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہو، اس کے لکیریں دیکھ کے قسمت تلاش کرتے ہو. اللہ نے عادات کو ناپاک نہیں بنایا، ہم لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے تو آپ کو منع کیا کہ مت جاؤ غیب میں. اگر نہ پتہ چلتا تو منع کیوں کرتے؟ مت دیکھو آنے والی خبریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اسی میں یار یہ ہوگا. تو علامہ اقبال نے ایک شعر گایا بڑا زبردست ہے، کمال کا. یہ دو اشعار ہے نا، یہ بس تقدیر کے لیے کافی ہے. ایک میرا اپنا ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پر کمن. کیا؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پر کمن. یعنی اتنا آگے بڑھ جائے کہ تجھے ستاروں سے بھی آگے بڑھ، کیونکہ ستاروں سے جہاں آگے جہاں اور بھی. اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور ایک میں نے خود کہا کہ ہو اثر دعا تو تقدیر بدل جاتی ہے، لوگ ایسے ہی تقدیر پر الزام لگا دیتے. تو اپنے اندر اثر دعا. اب کیا ہے؟ بس اوقات اللہ نے آپ کے اندر آزمائش، تقدیر پر ایمان کیوں نہیں؟ تو جس تقدیر کو آپ برا سمجھتے ہو بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. اس میں اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. آج انکار تقدیر بھی بہت ہے. اس کی طلاق کیوں ہوئی، یہ نکاح زیادہ کیوں کرتا ہے، یعنی مجھ پہ کچھ اشکالات یہ بھی ہوتے ہیں. اس کے نکاح زیادہ، سارا دن تم کیا پڑھتے ہو؟ تمہارا ایمان میں تو یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی بعد الموت. تو تین چیزیں یاد رکھنا، اس میں کسی کا بھی تصرف نہیں چل سکتا. ویسے بھی یہ مقدر ہوتا ہے. موت یہ بغیر بہانے کے نہیں آتی، نکاح بغیر بہانے کے نہیں ہوتا، طلاق بغیر بہانے کے نہیں. ان چیزوں کے لیے بہانہ ضروری ہے مگر ہے مقدر. یہ چیزیں آپ علیہ السلام کے دور میں ہوئی. اب آ جاؤ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جس نے کثرت سے نکاح کیا ہے اس کو حضور نے خیر والا فرمایا. آپ کا بزرگ کیا بولتے ہیں؟ شر پسند ہے، نفس پرست ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
یعنی امامت کے تقوی کے لیے کثرت سے نکاح ہے. من تو بازی ہے ایک والے بھی چل جائیں گے، لیکن ہے یہاں سارے جمع کے صیغے. حبلنا بھی جمع ہے، ازواجنا بھی جمع ہے، ذریاتنا بھی جمع ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اور متقین کا امام بھی بنائے گا تمہیں. پھر اگر آپ مجبور ہو یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک جو ہے نا اس پر اکتفا کرو. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہو وہ آپ کے ہاں کمال ہے، اور جہاں اللہ کے ہاں کمال ہے وہ آپ کے ہاں جو ہے نا رخصت ہے. تو 4 ضروری اور 1 مجبوری ہے. کیا ہے؟ 4 ضروری ہے اور 1 مجبوری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک وہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، بعض انبیاء کی ایک شادی ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے ایک ہی شادی کی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 ہے، نوح علیہ السلام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک ہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی زیادہ ہے. یہ بزرگوں پر حال ہوتا ہے. حضور کی بیویاں زیادہ ہے، خلفاء راشدین کی بیویاں زیادہ ہے. تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو ہمارے یہاں آپ کا صوفی کیا بولتے ہیں؟ اس پر نفس غالب آ گیا. تو بھائی جس بزرگ کی نسبت نفس کے ساتھ ہوگی اس کی شادیاں زیادہ ہوگی. تیرے دل پر ہے، تو ملکوتی مقام پر ہے، تیرے کو کس شادی کی؟ آپ اس کی نسبت نفس پر پڑے تو نفس تو ٹن ٹن کرتا رہے گا، تو بیچارہ کیا کرے؟ اب تو آئے دل پہ تو ملکوتی ہے. تیرا نہ نظام سے تعلق ہے، بیچارے بس فرشتوں میں، نہ فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نسبت دی اس میں، لیکن سنت سے زیادہ ثابت ہے کہ تم میں بہترین ہوئے جو کثرت سے نکاح کرے. یہ کس نے فرمایا؟ یہ بخاری کی، یہ حدیث صحیح حدیث ہے. آیت کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَالثُّلَاثَ وَالرُّبَاعَ. اب آ گیا ہو، یہ تمہارے ہاں تو ایسی ہے. دیکھو کسی بھی بزرگ کا قول ہو، لیکن اگر وہ حدیث سے تصادم رکھتا ہو ہم اس بزرگ کو نہیں لیں گے. ہمارے ہاں کیا، ہم نے مزاج کو تقوی بنایا بزرگ کے، اور یہ ہم یہ کہنے کہ یا تو اس بزرگ کا مزاج ہے یا تفرد ہے، لہذا اللہ خیر صلی اللہ، یہ اچھی تعبیر ہے. مگر اتباع کس چیز کی ہے؟ قرآن و سنت کی. یہی جھگڑا ہے کہ آج کل صوفیہ جو رد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ باتیں بعض ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کے اور مزاج کا غالب ہونا، وہاں سے بھی یہ جنریٹر آن ہو جائے گا سب. تو مزاج کا غلبہ جو ہے یہ انسان پر ہے. اس لیے مزاج کی تو شریعت نے رخصت دی ہے، مگر مزاج دین نہیں بن سکتا. ایک بزرگ معذور ہو جاتے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی آسان مثال دوں. کھانا آپ کے سامنے آتا ہے، ایک کو چاول پسند ہی نہیں ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، مگر اس کے مزاج کی یہ رخصت ہے کہ آپ اس کے سامنے چاول مت رکھو، مگر یہ چاول حرام نہیں ہو جائیں گے. اب بعض بزرگوں کی نسبت ہے کہ وہ ذکر و اذکار میں ایسے ڈوب جائے بیچارے کہ وہ بیوی کی طرف ہی نہ دیکھے. تو ایسے جن کو یہ نسبت حاصل ہو، ایسے آدمی پر شادی ویسے بھی مستحب ہوتی ہے. اب یہاں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس سے، تو تو متقی ہے نا. متقی اس کو کہتے ہیں، تقویٰ تھوڑی بات. اب یہاں ایک آدمی سے اگر ظلم ہو رہا ہو، آپ اس کو تقویٰ کیسے کہہ سکتے؟ اور احناف کا مذہب تو ویسے بھی ہے کہ نوافل کے بجائے بیویوں میں زیادہ مشغول رہنے کو افضل سمجھتے ہیں. تو حنفیوں کا مذہب ہے. یہ شوافوں کا مسلک ہے کہ نوافل زیادہ کرو بیویوں کے بجائے. اور حناف کے ہاں بیوی سے ملنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت نوافل میں مشغول ہونے. ابھی میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس پہ چلتے. تو ثابت ہوا کہ تقوی کا ذریعہ نکاح کثرت سے کرنا ہے.
وہاں سے بدل لو سلیکٹر. کثرت سے، لیکن یہ وہ آدمی کرے جس میں دم بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کو شوق ہوتا ہے میں یہ ثابت کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سب شادی کرو، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کتنے پانی ہو. جو آدمی اپنی ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا اس پر ایسے بھی شادی نہیں ہے. جس آدمی کے پاس نان نفقہ نہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھے. اگر روزہ نہیں رکھے تو خسی ہو جائے. دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ تقوی کے لیے اس کی شادی کرا. پہلے کماؤ. کیوں؟ جب کماؤ گے نہیں تو صرف شادی اس نام کا نہیں ہے کہ تمہارا نان نفقہ اگر نہیں ہوگا تو مجبوری کی وجہ سے بھی زنا کے دروازے کھلتے. اسی لیے اللہ نے کفر رکھا ہے. اب بعض لوگ درویش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ غریبوں کو بھی غریب اپنے ہی اس میں شادی کرے اوپر نہ دے تو اس میں فرق نہیں آتا. اب جن کے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، والد کمانے والا ہو، ایسا والد جو پورے گھر کا خرچہ چلاتا ہو، بچوں کی شادی کر رہے تو نان نفقہ باپ تو تھا. مگر ایسے جن کے والدین اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ہو اور یہ بندہ کما نہ سکتا ہو، بیوی کے قابل نہ ہو، یہ شادی نہیں کرے گا. شادیاں زیادہ بھی لیکن یہاں بھی اصول یاد رکھنا. کرے گا کون؟ جو رکھ سکتے ہیں. یہ جو کثرت نکاح یہ عمراء پر ہے، جن کے ساتھ مال زیادہ ہو، امیر ہو، غریب پر نہیں ہے. کیونکہ وہ ایک کے حقوق ادا نہیں کرتا پھر دوسری کو چھوڑ دیتا ہے. اور کم سے کم برابری بھی ہونی چاہیے. تم اتنے پرہیزگار تو نہیں ہو کہ تمہیں جو ہے نا ایک بڑھیا اور ایک جوان ہے تب تو جو ہے نا اس کو صبر کرے گا. جب عمر میں بھی برابری ہوگی نا، اور یہ اکثر واقع آتا ہے کہ دوسری شادی کی نہیں اور پہلی والی کو چھوڑا نہیں، بس اس کے پاس بیٹھ جائے گا، اس کے بعد بڑی والی کو پوچھے گا بھی. تو ایسے لوگ اپاہج بن کر، اسے اسلام کا حکم کیا؟ اپاہج بن کر اٹھیں گے جو بیویوں کے اندر نا انصافیاں کرتے. تو ہم نے اگر کی ہے نا، اللہ کا شکر، اس کو پورا بھی کر رہے. سمجھے؟ یہ نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. اللہ نے دیے توفیق تو کر بھی رہے. اس سے حکم نہیں آ جائے گا، ہٹ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ کثرت سے نکاح آپ علیہ السلام نے فرمایا کن پر کہ وہ میرے امت کے بہترین لوگ ہیں. تو کیا طلاقیں نہیں ہوتی؟ تو یہ بھی تقریر ہے. کیا صحابہ کے درمیان اور اس دور میں طلاقیں ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے. اب کسی نے 9 شادیاں کی، کسی نے 10 شادیاں کی، کسی نے 100 شادیاں کی، تو یہ طلاقوں کے بغیر ہو گئے. تو صحابہ کی جو زندگی ہے وہ نظام حیات ہے. کیا ہے؟ اور جو بزرگوں کی زندگی ہے وہ مزاج ہے. میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ نے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے تو صحابہ کی زندگی میں جا کر دیکھ لو، آپ کو مل جائے گا. اور اگر بزرگوں کی، آپ کوئی کہے گا ٹوپی اس طرح مت پہنو، ٹوپی اس طرح مت پہنو، کپڑے اس طرح مت پہنو، کپڑے اس طرح مت پہنو، بیٹو اس طرح مت، حضرت کی مسلک میں مت بیٹھو، ان کے سامنے یوں نہ بیٹھو. یہ سب تکلفات، یہ دین نہیں ہے، یہ مزاج ہے. کیا ہے؟ تو علم تکلفات کو ختم کرتا ہے. اور ایسے صوفی کے پاس جا کر تصوف کے 2 سوال کرو، ان کو جواب نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو صحابہ کے اندر تکلفات نہیں تھے، سادگی تھی. تو علم تھا تو علم سادگی کو وجود دیتا ہے، تکلفات کو. اور جن میں علم نہیں ہوتا وہ تکلفات کو وجود دیتے ہیں. یہی وہ جہالتوں کی زندگی پھر انسان کے اندر جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے. وہ نقل کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ دنیا میں ہر چیز ثابت ہے مگر ہر کسی کے لیے نہیں. بات ہے عمل پر. تو ایمان تو لاؤ کہ یہ ثابت ہے، ایمانی طور پر آپ اس کو برا بلا مت کرو. تو جن لوگوں نے، بزرگوں نے جس چیز کو نفس پرستی کا
وہ ان لوگوں کے لیے کہا جنہوں نے اپنی بیویوں کے حقوق پامال کیے، وہ اس کا حق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے شادی کی، تو اس کو وہ لوگ نفس پرست فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو لوگ حق رکھتے اور آپ اس کو نفس پرست ہو۔ تو بطور عمل ہر کسی پر نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ آج جو لڑائی ہے وہ اسی چیز کی ہے۔ تو یہ جتنے اعمال ہے، تبلیغ یہ ثابت ہے، مدارس یہ ثابت ہے، خانقاہیں یہ ثابت ہے، تمہارے اندر یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوتی جا رہی ہے یہ فروعی مسائل ہے۔ ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی بھی نہج پر کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اس کی مخالفت مت کرو۔ یہ حسد ہے، یہ جلن ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو لے آئے اور کفر اصول کا پکڑو، لزوم کا مت پکڑو، ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ مولویوں سے بول رہا ہوں، عوام کی بات نہیں ہے، بس اس سے بول رہا ہوں۔ یہ لوٹا والا کفر مت بولنا، ورنہ پھنس جاؤ گے، کسی کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ اصولی چیز ہے، اس کو پکڑو، بس اصول کو پکڑ لو، گمراہی خود بخود خود ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم نے اماموں کے طرز کو پکڑا ہے، ان کو غصہ اس بات پہ آتا ہے۔ بات یہ کہ ایک نلکے کا پانی پیتے کو سمندر میں پھینک دو، تمہیں تیرنے سے منع کیا، جاؤ۔ رسی ہاتھ میں دے دی، چڑھنے سے منع کیا۔ تو جو جماعت کے ساتھ جس چیز رسی کو پکڑا جائے گا وہ ہے عقیدہ۔ بطور عمل آپ اس چیز کو، عقیدے کے اعتبار سے سب آپ ایک ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ توحید کی جو رسی ہے اور جو ایمان کی رسی ہے اس کو پکڑ لو۔ باقی صوفیہ کے اندر اور فقہا کے اندر، محدثین کے اندر یہ اختلاف سب فرعی ہے، یہ تا قیامت رہے گا۔ اس کا ایک ہی راز ہے اور وہ ہے کہ اللہ نے کسی کو ہم اثر، ہر کسی کا ہم اثر ضرور ہو، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور علم اپنی فطرت میں اختلاف رکھے گا، جب انسان علم والا بن جائے گا اس کا خود بخود اپنے استاد سے اختلاف شروع ہو جائے گا، مگر بشرط ہے کہ وہ اس علم کی اس نہج تک پہنچ جائے۔ مگر یہاں احترام اور ادب لازم ہے، یہ چیز وہ ہمیشہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ احترام، ادب۔ اور علم کی بنیاد پر جب وہ اس کمال تک پہنچ جائے اپنے شیخ کے ساتھ، تو پھر وہ جب شیخ بھی اس کو مان لے کہ ہاں یہ ہیں۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ اس نے کہا الف سے انار، بے سے بلی، اور پھر بڑا مجتہد بن گئے۔ تو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ شیخ صرف تربیت اور راہبر ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ بعض آتے کہتے ہیں حضرت وہ کہتے ہیں اللہ نے، تو میں نے کہا اللہ ہی دیتا ہے، ہم نے کہا کہ اللہ نے نہیں دیا۔ آپ سب پہ کتاب ختم کر دو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حسد سے بچو۔ میں نے یہ چیز یہاں نوٹ بھی کر لی، ایک دوسرے سے جل رہے ہوں گے، چغل خوری سے بچو، غیبتوں سے بچو، یہ قوموں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اصلاح کے نام پر فساد مت پھیلاؤ۔ جب مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دی جاتی ہیں، یہ اصلاح نہیں، یہ فساد ہے۔ اور اللہ نے یہی منافقین تھے اور وہ یہی کرتے تھے کہ یار یہ صحابی اچھا نہیں ہے، یہ والا اچھا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ پرانا مرض ہے، اور اللہ نے اس کو فساد کر دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور تواضع کی شکل میں متکبر تھے وہ لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایسے بھی بولتے تھے ہے یہ نہیں، وہی آتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے، حضرت یہ مسئلہ کس طرح ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مسئلہ اس طرح ہے۔ تو جب وہ چلا جاتے تو پھر آپس میں ہنستے، پھر اس طرح حضرت عمر کے پاس جاتے۔ تو یہی آتے آج کل، ہم حضرت مت آؤ اس طرح بے غیرتوں کی طرح۔ تو یہ پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ حرکتیں تیرے اندر جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس جانا ہے تو سچے دل سے جاؤ،
اگر سمجھ میں نہیں آتا تو چلے جاؤ، خواہ ہر بزرگوں کے پاس جا کر کے ان کی غیبتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا حصہ، تیرا حصہ کسی کے پاس، ایسے آدمی کا حصہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مارکیٹنگ پیر اور ایک مارکیٹنگ مرید، یہ نہ اپنے نہ کسی کے، ان کو اللہ نے نہ پیری دیے نہ اس کو مریدی دیے۔ تصوف کو اصول بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کسی شیخ سے بیعت ہو اور وہ کسی اور کے پاس جائے تو اپنے شیخ کا رشتہ وہ نہ توڑے، اس کو بتائے بھی نہیں اور دوسرے سے سیکھے اگر وہ علم اس کو کم نظر آتا ہے، اور وہاں سے سیکھے اپنی تربیت حاصل کرے، تو دونوں مشائخ کا احترام اس پر لازم ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے کیا اور دوسرے کی غیبتیں شروع کرے۔ یہ آج کل بڑے مارکیٹنگ والے پیر موجود ہیں پاس ہمارے اندر، جی ہم تم کیا مسلمانوں کی جو غیبت بلا تحقیق کرتے ہو، کوئی بھی ممبر و محراب پر بیٹھ کر آپ کو ایک آسان بات بتاؤں، بلا تحقیق بات کرنا، بلا تحقیق بات کرنا اللہ کے ہاں فسق ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ بندہ فاسق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ نے اس کو کیا فرمایا، مومن یا فاسق؟ اب آپ اپنا محاسبہ کرو کہ آپ جب ایک بات کرتے ہیں آپ کے پاس اس کی کتنی تحقیق ہے۔ سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچانا یہ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی تحقیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس چیز کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، آپ خود اس مشاہدے کو کر چکے، اور اگر آپ اس کو محفل میں شرعی اصول سے ثابت نہ کر سکو تو ایک دیانت ہے، ایک قضا ہے، تو دیانتاً تو آپ خاموش رہو، مگر قضاً اگر آپ نے وہ بات کر لی تو مجرم آپ ٹھہرو گے۔ جیسے ایک آدمی نے زنا کرتے ہوئے کسی شخص کو، مگر اکیلا ہے، اکیلا ہے، اس کے پاس دوسرا آدمی نہیں ہے، یہ قضاً یہ بات نہیں کر سکتا، اور دیانتاً اس کے سامنے جرم ہوا ہے اور یہ چھپا ہے۔ اگر اس نے منہ کھولا تو شریعت اس کو پکڑے گی، اس کو نہیں پکڑے گی کرنے والے۔ اب یہ اصول کس نے بنائے؟ اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں دی، ہم اس کی جو ہے دھجیاں بکھیرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم متقی بھی اور پرہیزگار بھی۔ ایک عورت اگر برہنہ پھرتی ہے تو یہ زانیہ نہیں کہلا سکتی شرعاً، اس کو آپ فاحشہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت نے پردہ توڑ دیا تو آپ اس کو، اور آگے آپ اس کو بے پردہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو زانی کہا تو یہ بات آپ پر لوٹے گی۔ یہ حدود ہے، یہ حدود شریعت ہے جو آپ کو دیے گئے۔ اگر کسی کی بات آج تک پہنچ جائے تو نام کے ساتھ بیان مت کرنا، مجہول بات کرنا، یہ سنت ہے، کیونکہ مجہول بات کرنے سے قضا لازم نہیں آتی اور دیانت بیان ہو جاتی۔ بھائی فلاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ مجہول بات ہوئی، بات پہنچ بھی گئی تو جو تھا دیانتاً وہ سدھر جائے گا، مگر قضا اگر فلاں تو نے یہ کی، یہ قضا ہے۔ بھائی بعض لوگ ایسے آتے ہیں اور بعض ایسا کرتے ہیں، اور بعض یوں ہوتا ہے اور بعض یوں ہوتا ہے۔ ہم خانہ کعبہ جائیں گے اللہ کے مہمانوں کے پاس، وہاں میں اللہ کا نور نظر نہیں آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی۔ خانہ کعبہ نظر نہیں آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی۔ یہاں کے کیا بولیں گے؟ بس آج کے لوگ حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، اللہ کے مہمانوں کی غیبت کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ کا نور نظر نہیں آئے؟ بہت بڑے عارف بنے ہو آپ۔ یہ ہے تلویث ابلیس۔ تم سے تو پھر وہ ڈاکٹر بڑا متقی پرہیزگار ہے، سارا دن اس کے پاس عورتیں آتی جاتی، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا ہے، تم اپنا فرض نبھانے جاتے ہو، عورتوں کو دیکھنے جاتے ہو، پھر بولتے ہیں بدنگاہی نہیں کرتے۔ اور بدنگاہی کس چیز کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں بھی جا کے بدنگاہی کرتے ہو، یہاں آ کے پھر غیبتیں کرتے ہو، اور وہاں جا کے وہاں اندر نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، باہر نہیں پڑھ رہے گے، اندر خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہوتی، بدنگاہی ہوتی ہے۔ واہ رے واہ!
آگے آگے دیکھو پھر وہاں چلے جاؤ گے. تم کہیں بھی چلے جاؤ عورتیں تمہارے پاس آئیں گی, چھوڑیں گی نہیں تمہارے. یہ یاد رکھنا, اگر غاروں میں چھپیں گے وہاں زیادہ آئیں گی کیونکہ یہ پہنچا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, یہی ہے, ادھر پہنچو. یہ جو غار میں بیٹھا ہوا ہے نا, اس سے بڑا پہنچو کوئی نہیں ہے. آگے کوئی بھی نہیں بابا, اور ادھر تو پھر بھی دور رہیں گے, وہاں پیر پکڑ کے بیٹھیں گے, اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے. بابا میرا کام کرنا. یہ سمجھتے ہیں میں عورتیں چھوڑ دیں گی. عورتوں کو چھوڑنے کے تو خلا میں جانا پڑے گا. وہاں جائے تو وہاں پریاں پہنچ جائیں گی, خلا میں تو پہنچ سکتی, وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے. چھوڑنے والے نہیں تم لوگوں کو. اس کا ایک ہی حل ہے, اپنے نفس کو ان چیزوں سے دور رکھو. تم کہتے ہیں ہم اس سے دور ہو جائیں, اس سے بدن دور نہیں ہوتا, اس سے نفس دور ہوتا ہے. اپنے اس نفس کو اور اپنے اس دل کو, اپنے اس خیال کو ان سے دور رکھو, اور حرام سے اپنا جسم دور رکھو, کچھ نہیں ہوگا. اور باقی تو فرشتہ تو بن نہیں سکتا, نہ تم میکائیل بن سکتے نہ جبرائیل بن سکتے. ایک بزرگ تو وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, صحراؤں میں بیٹھا ہوا تھا, اتنا دور. یہ لطیفہ ہے مگر صحیح ہے, حکمت کے لیے اچھا ہے. بس کہ کئی عورت نہ, ایک دن ابلیس پہنچ گیا, خود وہاں پہ شیطان دے مار 4.5 16 سال کی لڑکی بن کے. وہ گنگنایا اس کو کہ یاد رکھے گا. بات پہلے تو بڑا ضبط کیا, خاموش. آخر نفس غالب آ گیا. تو اب اگر یہ والے ہوتے تو پھر تو ہو گیا کام. اوہو, شیطان نے بس اپنے روپ میں آیا, دیکھا میں نے تیرے کو کیسے غافل کیا. کہہ رہا کون سا غافل, کیسا غافل, تو ایسے بھی مال غنیمت ہے, جا مار. بات یہ کہ تم کدھر بھی جاؤ تمہارے پیچھے پہنچے گا. میں مر گیا, باقی رہا میں اللہ سے توبہ کر دوں. تو اس کو بھگا دیا, اس کے وسوسے سے اپنے جان چھوڑاؤ. تو تم خیالات میں تمہارے سامنے لڑکی بن کر آتا ہے, خوابوں میں لڑکی بن کر آتا ہے, کدھر کدھر بھاگو گے. اس کا ایک ہی حل ہے, اپنی سوچوں میں حضور کو بساؤ, دل میں اللہ کو بساؤ, سمجھے, اور اپنے نفس کو دنیا کی لذات سے دور کرو. یہ 3 چیزیں. نفس کو حلال کا عادی بنا دو. نفس لوامہ کی بھی اللہ نے قسم کہی, تم لوگ لوامہ پہ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے, تم مطمئنہ کی باتیں کرتے. یہ 2. تو لوامہ کیا ہے, جو گناہوں پر نادم ہوتا ہے, توبہ کرنے والا نفس. مطمئنہ کیا ہے, جو ولی کا اور نبی کا اس میں بہت فرق ہے. تو ولی کا گناہوں سے بچتا ہے, گناہ سے کراہت رکھتا ہے, اور امارہ گناہوں کے پیچھے بھاگتا ہے. پہلے اپنے نظام کو سمجھو تو سمجھ میں آئے گا. صحابہ کے اندر, اب آپ آتے ہو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد سے روکا ہے, گھروں سے باہر نکلنے سے نہیں روکا ہے. بازار میں جانے سے نہیں روکا ہے. تمہاری جو ہے نا کھوپڑی پتہ نہیں, عبادت کے لیے مسجد جو ہے, تو یہاں سے یہ دلیل دیتے وہ حضرت عمر نے تو مسجد سے روکا. تو پھر خود سوچو, جب اللہ کے گھر نہیں جا سکتے تو باہر کیسے جا سکتے. سبحان اللہ. یہ بولتے ہیں نا, کیسے قیاس مارتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پہلے پورا نظام پڑھو. مسجد میں روکا ہے, مگر وہاں آپ علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا جماعت سے افضل ہے, اور پھر گھر میں جو تنہائی میں جو کمرہ اندھیرا اس سے زیادہ بہتر ہے. تو راستہ موجود ہے. جب ثواب ایک جگہ زیادہ مل رہا ہے تو پھر رخصت پہ کیوں آ رہے ہو. مرد گھر میں نماز پڑھے اس کو ثواب کم ملتا ہے, بلا عذر تو گناہگار ہے, اور عورت مسجد میں نماز پڑھے اس کو ثواب کم ملتا ہے. تو جب ثواب زیادہ ہے, اور اس کی دوسری حکمت یہ ہے
کہ آج کل کے لوگ تو متقی پرہیزگار ہیں، بعد میں پھر باجی بیٹھ کے نماز پڑھائے گی تو مسجدیں تو ایسے ہی بھر جائیں گی. تو عورت امام نہ بنے. کیا ہے؟ مسجدوں میں عورتیں امام نہ بنے. ایک حکمت تو یہ، جیسے آج کل اب انگریزوں نے عورتوں کو آگے کر دیا مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے. اب باز خیر تو عورت کا گھر میں اب نماز تو پڑھی جا سکتی، عبادت بھی کی جا سکتی، لیکن کیا گھر میں بازار آ سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، اسپتال بن سکتا ہے؟ یہ اتنے سے گھر میں تم کیا کیا بناؤ گے؟ یہ اپنے دماغ خدا کی لیے. اب وہاں جب چڑم چاڑی ہو رہی تھی تو اس کے لیے جب انہوں نے لوگوں کو بٹھایا تو عورتوں کا چہرہ کھلا تو فرمایا کہ جو آزاد ہے وہ چہرہ بند کرے اور جو غلام ہے ان کا چہرہ کھلا رہے. اب اس سے ثابت ہوا کہ جو شرفا ہے وہ اپنا چہرہ بند کرے اور جو باندیا ہے وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے. یہ پہچان، یہ نظام حیات آپ کو صحابہ نے دیا. پھر تم بعد میں پیدا ہوئے وہی درزن نہ تو آپ ایسے آگے چلے گا کہ نہ پیچھے آ سکتے نہ آگے جا سکتے. بریک لگاؤ خدا کے لیے، تھوڑا بریک لگاؤ. یہ قیاس کے دروازے تھوڑے بند کر، تھوڑا تکلیف سیکھ لو. اپنے سے اجتہادات چھوڑ دو. یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہمارے سلسلے میں چیز، ہم تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کی زندگی میں تکلف نہیں دیکھا ہے، میں نے صحابہ کی ایک قسم کے کپڑے نہیں دیکھے، میں نے صحابہ کی ایک قسم کی ٹوپی نہیں دیکھی، صحابہ کی پوری زندگی میں نے چیز نہیں دیکھی. آپ پوری حکایات صحابہ اٹھا لو، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پھر تمہارے اندر کیسے آ گئی بھائی؟ پھر آپ کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک قسم کا جھنڈا صحابہ کو دیا. اگر ایک آدمی ایک قسم کا لباس پہن رہا ہے اس سے اس کی پہچان ہو رہی ہے تو پہچان کے لیے قبائلوں کو آپ نے جھنڈا دیا ہے. تو اس کے بعد کوئی کسی کا قسم کا بھی وہ بنا لے، خلاف سنت نہ، تو تم لوگ کبھی ہری پگڑی کو دجال سے ملاتے ہو. آج اس کی مثال ایسے لے لو، اگر کل کفار نے سفید منافقین جو حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے تو انہوں نے تو وہی لباس پہنا تھا، تو کیا سارا کا سارا لباس وہی ہو جائے گا؟ یہ آپ کا دلائل کمزور ہے. آپ کسی مسلمان پر آپ اس چیز کو فٹ کرو گے. منافقین تو کیا نعوذ باللہ آج اس کو کیا آپ ان کو وسط سمجھو گے؟ تو صحابہ بھی وہی لباس پہنتے، وہ بھی وہی پہنتے، وہی نماز حضور پڑھاتے تھے، وہ پیچھے پڑھتے. یہ تعلق ایمان سے رکھتا ہے. ایسی قوم یا ایسی چیز جن کا ایمان خراب ہوگا وہ جاسوس بن کر مسلمانوں کے اندر آئیں گے، ان کی نشانیاں بتائی ہوئی ہے. اور ان کی پہچان بھی یہاں نہیں ہوگی آپ کے پاس، ان کی پہچان بھی آخرت میں رکھی ہے اور وہ بھی حضور کو فرشتے کرائیں گے. اور آپ نے یہاں پہچان، حضور کو پتہ نہیں، حضور فرمائیں گے میری امت ہے. یہاں پر حضور فرمائیں گے اس وقت کہ یہ میری امت ہے. فرشتے آئیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیا. تم لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ والی قوم، وہ قوم یہ والی ہے. یعنی جو آخرت کے فرشتے وہ یہاں پہلے سے موجود بیٹھے ہوئے. آپ اس حدیث کو کہاں فٹ کرتے ہو؟ آپ خود سوچو کہ یہ فٹ آ سکتی ہے؟ تو یہ اسی سی وجہ سے پھر تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اسی کی وجہ سے پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے خوارج کی جتنی نشانیاں فرمائی ہیں، جتنی بھی نشانیاں، اس میں بغیر داڑھی والا ایک آدمی نہیں آتا ہے. اب بولو، خوارج کی جتنی نشانیاں حضور نے فرمائی ہے اس میں بغیر داڑھی والا کوئی نہیں آتا. ان کے لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، نمازیں ایسے پڑھیں گے کہ تم حیران و پریشان رہ جاؤ گے کہ یہ نماز کس طرح پڑھیں. قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم پڑھ نہیں سکو گے، لیکن زبان تک ہوگا، دل میں نہیں ہوگا. یعنی تصوف سے خالی آدمی. اس کے بارے میں پھر کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟
خدا کے لیے حدیثوں کا جو بھی مسئلہ اس کو صحیح جگہ فٹ، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے خود اپنے استدلال اور قیاس لیں، اور وہ حالات جو کفار کے لیے وہ مسلمانوں پر، ان آیاتوں کو مسلمانوں پر فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی خصلت مسلمان کسی کافر کی اختیار کر لے، اس سے کافر نہیں ہو جاتا، یہ اس کی کمی نہیں ہے۔ آپ اس علم کی وضاحت کے ذریعے اس کی اصلاح کرو، نہ کہ آپ یہ کہو کہ یہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کا حکم وہی ہے ایک مشرک کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نظام حیات یہی ہے، ہم لوگ ایمان کے فیصلے کرتے ہیں، بزرگوں نے فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی بزرگ کے اس قول پر ہم عمل نہ کریں تو جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو، تو اس سے اس بزرگ کی بزرگی کو فرق نہیں پڑتا کہ نہ یہ بزرگ خارج ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہو کہ دنیا میں کسی بزرگ سے غلطی نہیں ہوتی، آپ کا عقیدہ یہ بن گیا، نہ کوئی بزرگ گناہ کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ اس سے کوئی علمی ساوا ہو سکتا ہے۔ آپ نے تو یہ کہہ دیا، اس نے جو کہا بس اندھی تقلید ہو گئی۔ آپ نے تو ایک نظام ایسا بنا لیا ہے اولیاء کے بارے میں۔ تو مجھے بتاؤ، اب اگر آگے بولو جائے تو پھر تو یہ تو وہی عقیدہ معصومیت ہے کہ جو وہ بولے وہ شریعت، جو اس نے کہا وہ بدل سکتا ہے شریعت۔ یہی تو ہے، اس مزاج کو بدلو۔ مزاج صرف اور صرف حضور نے فرمایا قرآن اور سنت کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرا بزرگ کہے گا یہ گمراہ ہوگا یا نبی کے قول سے اس کا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ قرآن اور سنت پہ چلنے والا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ حضور نے فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہاں پہ لڑائی ہو جائے تم نے، فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں، فَرُدُّهُ، لوٹا دو اس کو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ اور رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اللہ اور رسول تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اب کون سی حدیث لینی ہے؟ اب ہمارا امام آئے گا، صحیح حدیث لینی ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اب اس چیز پہ چلنے والے، جب آپ علماء، اب ہم آگیں گے یہ چیزیں تو ثابت ہے، اس پہ چلنے والے لوگ کون سے ہونے چاہیے؟ جو علم کی اہلیت رکھتے۔ تو جب آپ یہ رستہ چھوڑ دو گے تو پھر دوسرا اٹھے گا۔ اہل علم جس چیز کو چھوڑ دے، مفتی اس معاملے کو چھوڑ دے، فقیہ اس معاملے کو چھوڑ دے، تو جاہل خود بخود اٹھے گا، کیونکہ آپ نے ان کو راستہ دیا ہے۔ یہ چھت ہے، کہتے ہیں جی ضروری نہیں، علماء کے لیے، فقہاء کے لیے خدمت خلق ضروری ہے۔ خدمت خلق چھوڑی ہم نے، اس لیے تب جادو کے انکار نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے، تعویذ کے انکار نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے۔ جادو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور تعویذات بزرگان کے مجربات سے ثابت ہے۔ اب آپ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ آج آپ کہتے ہیں جی امت کی پستی، تو باطن کی جنگ آپ نے لڑی، شیاطین سے آپ لڑے، آپ نے تو ظاہر میں کہا۔ یہ چھت ہے، ایک زمین ہے، اس میں پورا کھڈا کر دو، پانی چھوڑ دو، بہنے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اسی لے جاؤ اس سوراخ کو کشتی میں، اتنا سا کر دو، پھر کیا ہوگا؟ پورے لوگ ڈوبیں گے کہ نہیں ڈوبیں گے؟ اب یہی چھوڑ دو، اس چھت کے اوپر ایک سوراخ کر دو کیل جتنا، زیادہ نہیں بول رہا، کتنا؟ ایک کیل کے جتنا آپ اس میں سوراخ کر دیں، پانی چھوڑ دیں۔ محقق عالم جو تحقیقی مولوی ہو، وہ آپ کے کام کو سرائے گا، اور جو تمہارے خلاف ہوگا اس میں علم کی کمی ہوگی۔ پانی چھوڑا آپ نے، چند دن بعد اس بلڈنگ کی ساری چھت گلنا شروع ہو جائے گی، اوپر کی ساری بلڈنگ دھڑام چلی۔ سوراخ کتنا ہے؟ کیل جتنا۔ بس یہی کام تمہارے ساتھ تعویذات نے کیا ہے، آپ نے اس کو صرف کیل جتنا سمجھا۔ بھائی یہ سیلاب تم خود لے کر آئے ہو،
اس سے لابھ تم خود لے کر آئے ہو. اللہ نے مکاشفات کے ذریعے میں نے ایجاد نہیں کیے. جن بزرگوں کو اللہ نے پہلے کشف سے نوازا تھا ان علوم کو ہم نے تو دوبارہ زندہ کیا ہے. ان بزرگوں کو یہ مکاشفات اللہ نے پہلے دکھا دی تھی اور عادات کی یہ چالیں اللہ نے ہی ان کو سکھائی ہے. ہم نے نہیں سکھائی ہے. اور آج آپ اس چال کے حساب سے جب تعویذ بناتے ہو تو وہ کام کرتا ہے. اب دیکھو ہم نے کیا کیا, کام ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھنا. ایک آدمی اردو کی کتاب اٹھا کے مسئلہ تلاش کرے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور میں مسئلہ موجود ہوگا, مگر یہ مسئلے مولوی نہیں بن جائے گا اس سے. اب آپ کہو کہ جی بہشتی زیور پڑھنے والا آپ مفتی اعظم پاکستان بن گیا تو یہ آپ کی غلطی ہے. ایک ایک مسئلہ آپ نے لکھا ہے. پرانی بہشتی زیور کے اندر تعویذات بھی ہے. یہ میں آج کو بعد والوں نے کہا کہ یہ منسوب ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ اس وقت بیٹھے ہوئے. ایک لفظ اور سیکھا, منسوب. پرانی کتاب کے اندر تعویذات بھی ہے, حکمت کے نسخے بھی ہے. یہ بھی چھوڑو, آئینہ عملیات کیا چھوڑو جو اس وقت کی کتاب ہے, کون سی اعمال قرآنی قرآنی اٹھاؤ جو خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی. یہ ان کی پسند فرمودہ ہے. آج تو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اصل کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے, یہ آپ کی پسند فرمودہ ہے. آپ نے اس کو پسند کیا. یہ کسی بزرگ تھے بہت بڑے, ان کی کتاب تھی اور آپ نے پسند کیا. تو جس بزرگ کا پچھلا مجاہدہ تھا اس کی برکت سے یہ چل رہا ہے. انہوں نے اس پر محنت کی. پرانی بہشتی زیور اٹھا لو, اس میں آپ کو ہر قسم کے علاج کے طریقے آپ کو ملیں گے. اعمال قرآنی اس میں بھی ہے, حکمت کے نسخے اس میں موجود ہے, صابن بنانے کے طریقے موجود ہے. یعنی دنیا کے نظام حیات اور دین کے لیے جو چیزیں ضروری تھی گھر کی عورت کے لیے سب کچھ اس میں لکھا ہے. آج کی جدید بہشتی زیور میں سب کچھ نکال دیا, انہوں نے صرف احکام کو لیا ہے. بڑے بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. بڑے بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے. بڑا جو کر کے گیا ہے وہ پورا لے کر گیا, آپ نے اس کو ادھورا کیا. لبوب کبیر یہ نسخے اس میں موجود ہیں. جو حکمت کے حکیم کے لیے جو مضبوط نسخے یہ اس میں موجود ہیں. حتیٰ کہ سیاہی بنانے کے طریقے اس میں موجود ہیں. کپڑا کس طرح گھر میں رکھنا ہے اس کے موجود ہے. صابن کس طریقے سے بنتا ہے اس کے موجود ہے. اس لیے بڑوں کو پکڑو. پھر اس سے بڑے جو پچھلے گزرے وہ ان سے بھی بڑے. ایک مجدد کا اتنا علم ہے تو ایک امام کا کتنا علم ہونا چاہیے. تو نظام حیات اللہ نے ائمہ پر کھولا ہے, نظام حیات اللہ نے خلیفہ پر کھولا ہے. جو امام ہوتا ہے اس پر ہی کھولتا ہے, اور وہ جو طریقے بتا کے گئے ان کو پکڑنا. بس یہی کیا ہے نقشبندی شاذلیوں نے, اور کچھ نہیں کیا ہے, اور کچھ نہیں کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑا, خواجہ معین الدین چشتی کو پکڑا. بس جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق اس کو پکڑ لی, جو سمجھ میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دی. اور آج آپ کے سامنے فیض النور اول, فیض النور دوم یہ آپ کے سامنے کر دیے. جو لوگ کہتے تھے کہ 100 مرتبہ ذکر کرنا مشکل ہے, آج اس سلسلے میں 1,25,25,00,000 مرتبہ ذکر کر چکے, پھر بھی انسان زندہ ہے. پھر بھی زندہ ہے. اللہ نے علم و ذکر سے مزین کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر کے ذریعے علم بھی دیا اور ذکر بھی دیا, ہر وہ چیز عطا کی. مگر ایک بات یاد رکھو, اپنے نفس کو کنٹرول میں, حسد سے اور ان بیماریوں سے دور رہو. یہ اتنی خطرناک بیماری, لوگوں کو بولنے دو, تم سے اللہ کام لے یا نہ لے, اللہ نے تمہیں بنا دیا ذکر. وقت آنے پر اللہ تم سے خود ہی کام لے. بننا تمہارا کام ہے, کام لینا اللہ کا کام ہے. بس آپ اللہ اللہ کرو.
ہر شعبے میں ذکر کو زندہ کرو، دین کو زندہ کرو، لوگوں کے اندر علم داخل کر دو. اسے نقشبندی بریلوی دیوبندی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں علم داخل کر دو، خود ہی صحیح ہو جائے گا. اس میں ذکر داخل کر دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہ شیعہ ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نام بدلنے سے کوئی پڑھ نہیں، اندر سے کام والا بنا دو، نام خود ہی بن جائے گا. جو نام والے وہ ڈوب جائیں گے مگر کام والے کبھی نہیں ڈوبیں گے. ہنر کبھی نہیں ڈوبتا، یہ یاد رکھنا. اور ہم نے آپ کو ہنر سکھا دیا. جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو یہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے اساتذہ کا احترام کرو، یہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، توبہ کریں. مسلمان جس نے غلطی کی وہ توبہ کرے، اور جس نے دیکھا وہ بیان نہ کرے. جس نے دیکھا کسی مسلمان کو عیب میں، اس کو سمجھائے. اگر وہ سمجھتا نہیں ہے اور اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر آ کر اس کے بڑے کو بول دے. یہ ہے طریقہ. لیکن نیت اصلاح کی ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں گڑبڑ ہے. تو غیبت کس چیز کی؟ جو عیب اس کے اندر ہو. یہ نہیں کہ اس کے نہ ہو، اگر نہ ہو تو پھر تہمت ہے. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ جو وہ کرتا ہو، یہ غیبت ہے. اور عیب کیا ہے؟ تو غیبت اور عیب جوئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کسی مسلمان کی پردہ داری مت کرو. دو چیزوں کو دیکھا، اگر وہ عقائد پہ چل رہے، وہ چیز کب مت کرو جب وہ اس کی ذات تک محدود ہو، اس کے بعد نہیں ہے. اگر اس کی ذات تک محدود ہے اس میں پردہ ڈالو. اگر وہ امت کو تباہ کرتی ہے تو پھر نہیں، پھر بتا دو. پھر ایسے کی غیبت کرو. ریا کب جائز ہے؟ جی ریا حرام ہے، اچھا، مگر نیکی کرتے وقت، کہ جہاں لوگ نیکی کا کام نہ کرتے ہو، دل میں نیت اللہ کی ہو، مگر لوگوں کو ترغیب ہو، دین کی طرف آئے، اس وقت ہے. حسد مت کرو مگر علمی کرو. کیا؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، مگر قلبی منع ہے. علم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، تو کیونکہ اس میں مقابلہ بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پڑھتے ہیں. تو معاشرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. آج اپنے دل سے حسد، جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے. آپ مقصد لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ ایک چیز یاد رکھو، یہ بھی دین کا کام ہے اور یہ ہی دین کا کام ہے، اس میں فساد ہے. یہ اصل لڑائی ہے بھی اور ہی کی. تبلیغ ہی دین کا کام ہے، یہ لڑائی ہے. تبلیغ بھی دین کا کام ہے، یہ ٹھیک ہے. مدرسہ ہی دین کا کام ہے، یہ لڑائی ہے. مدرسہ بھی دین کا کام ہے، ٹھیک ہے. خانقاہ ہی دین کا کام ہے، خانقاہ بھی دین کا کام ہے. یہ ہی میں لڑائی ہوگی، بھی میں لڑائی نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. تو جو کر رہا ہے ان پر لازم ہے، اور جو اور ہے ان پر مستحب ہے. یہ ایک دوسرے کا کفایہ ادا ہو رہا ہے. اگر تبلیغ والے کر رہے تو باقی امت کا کفایہ ادا ہو رہا ہے. اسی طرح مدارس جو کر رہے تو دوسروں کا ادا ہو رہا ہے. خانقاہیں جو چل رہے دوسروں کا ادا. اسی طرح خدمت خلق جو ایک قوم کر رہے تو دوسروں کا ادا. جب ایک دوسرے کے فرائض ادا کرے تو دوسرے پہ ضروری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے بگاڑ پیدا اور ان پر رد شروع کیا. تو ایسی جماعت جو اس کام میں، تو اس کے خلاف اس بندے نے اٹھایا جس کے ہاں یہ چیز مستحب ہے، اور اس سے لڑائی شروع ہوئی اور آج تک چل رہی. ایک بات یاد رکھنا، لا علمی اناڑی پن کے ساتھ کسی کا علاج کرنا قطعاً درست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی کرے. اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جیسے دوا دینا ہوتا ہے نا، دوا، قرآن دوا ہے، تو یہ دوا اللہ نے عاملوں کو دینا سکھائی ہے، جو اس کے قلعہ کے ماہر، ہر کسی کو نہیں. یہی وجہ کہ کتابیں پڑھنے میں سارے مینٹل ہو کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. بزرگوں نے اپنا فرض ادا کیا، آپ تک پہنچا دیا، آپ نے مجاہدہ چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ تک پہنچی عملیات کے کسی بھی حساب سے، اس پر پہلے مجاہدہ کرو. اس مجاہدے کے بعد کسی کامل اس کو امت میں پھیلاؤ. یہ اس کا طریقہ ہے، منع نہیں ہے. اب اکثر جو ہے نا چلے کرتے نہیں، خود بھی دوسروں کو دے دیتے، جاؤ کرو.
تو پھر پکڑ بھی نہ، یا وہ بگڑ جاتا ہے، یار بس قسمت میں لگا ہوا چھوڑو بہت ہوتے ہیں. میں بتا دوں یہ غلط بات نہیں ہے. عاملوں کے بارے میں یہ عامل ہے ہی نہیں. یہ کیسا عامل ہے؟ عامل کا اصل معنی ہی پتہ نہیں. علم باطن رکھنے والا اور اللہ کے نظام کو سمجھنے والا اور تکوین کا عہدہ رکھتا ہے، یہ تب یہ عامل بنے گا. یہ آپ نے جو ٹوٹکے بازوں کو عامل کہا ہے، یہ عامل نہیں ہے. پہلے عامل کی اصطلاح سمجھو. 3 چیزیں یاد رکھنا: مولوی، علم ظاہر، علم باطن اور قرب. اس کے رجال اللہ جدا ہے. اللہ نے ان کو رکھا. تو یہ علم باطن میں جو نظام کے اولیاء ہوتے ہیں، اصل یہ عامل ہو سے ہی بنتے ہیں. جو چلہ کشی کرتے ہیں یہ بنتے ہیں، جس کو آپ تکوینی بزرگ بولتے ہو، یہ ان چلہ کشیوں سے بنتے ہیں. یہ عامل بنتا ہے جو صرف ان چیزوں کو نہیں جانتا. ایک آدمی جن کے بارے میں نہ جانے. آپ کیا کتب کون ہے؟ کتب ہے، موجود ہے، مگر کتب کا علم بھی تو ہونا چاہیے. ایک آدمی کے پاس آپ چلے گئے کہ فتویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو فتویٰ نویسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں. تو لڑائی تو ہوگی آپ کی نا. تو یہی چیز اس میں بھی، کم سے کم آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. ان چیزوں کو ثابت شدہ ہے، مگر کیا ہر کوئی اس پر ہے؟ یہ لڑائی، آپ کی لڑائی کہاں ختم ہوگی؟ ہر کام ہر کسی کے لیے نہیں ہے. فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے، محدث کا نہیں. حدیث محدث بیان کرتے ہیں، علماء موجود ہے، صوفیاء موجود ہے، مگر ہر کسی کا کام جدا جدا ہے. ایک دوسرے کا کام ہر کوئی نہیں کر سکتا. قاری اگر فقہ میں کمزور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کے لہجہ اور اس میں آپ وہ مفتی سے بھی آگے ہوتا ہے. مفتی بھی اس کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتا. وہ اپنے فن کا ماہر اور عالم ہوتا ہے. جس کا شعبہ ہے اس میں وہ عالم ہے. بچہ اگر حافظ قرآن ہے اور ایک عالم حافظ قرآن نہیں، تو قرآن کے حفظ میں وہ اس سے بڑا عالم ہے، مگر مسائل میں نہیں. اور یہ مسائل میں بڑا عالم ہے، تو یہ کل میں عالم تو نہیں ہوا نا. اگر آج ہم ان چیزوں کی پاسداری کریں تو ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں. دیکھو مدارس انتہائی تعلیم ہے، قرآن ابتدائی تعلیم ہے. مدارس گھر میں نہیں بنائے جا سکتے، مگر قرآن گھر میں پڑھائے جا سکتے. ہم لوگ قرآن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. قرآن تو محفوظ ہے نا. ایک اس کے رزق کے اسباب بن گئے. ایک گھر، آپ دعوت اللہ کے لیے گھر جاتے ہو؟ جی جاتے ہیں. لوگوں کو گھر گھر کٹ کٹا کے حضور نے دعوت دی کہ نہیں دی؟ ہاں. تو پھر گھر گھر پڑھانے سے قرآن کو کیوں منع کرتے؟ بس آپ اس کی نیت درست کرو کہ دعوت اللہ کی نیت سے جائے. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی معاوضہ دے سکتا ہے؟ جی نہیں دے سکتا. تو کیا گھر گھر جا کے آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لوگ اللہ سے نہیں ڈرایا؟ تو پھر گھر گھر میں جا کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے کاریوں کے پیچھے تم لوگوں نے جو ڈنڈا پیٹا ہوا ہے. مدرسے کے لیے ایک الگ ضرورت ہے. مدرسہ گھر میں نہیں پڑھایا جا سکتا. ساری کتابیں اس کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے لیے کوئی ضروری نہیں. کہیں بھی بیٹھ کے قرآن پڑھایا جا سکتا ہے، ایک درخت کے نیچے بھی پڑھایا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ لوگ اللہ کے دین ہی کا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. علماء طبقہ جو لوگ قرآن مجید گھروں میں پڑھاتے ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. آپ مجھے بتائیں قرآن پڑھنے والے کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اور حضور فرماتے ہیں جو تم میں قرآن پڑھے اور پڑھائے تم میں بہترین شخص. آپ کہتے ہیں یہ پیسے کے لیے جاتا ہے. اتنا اس کا ایمان کمزور ہو گیا کہ اس کا پیسے کے، اس کی نیت پڑھانے کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے کام جو لینا ہے وہی لے گا. کیا وہ اب جا کر دھوبی بن جائے؟ تو یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. ایک بزرگ امیر کبیر اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، اس کو کیا ضرورت ہے کہیں جانے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر فقیری طاری کر دی اور ایک ضرورت کے تحت ایک مقصد کی طرف جانا. پھر کر کہیں گے جی آپ کے جو وہ ہے مسجدوں میں نمازیں کس لیے پڑھاتے ہو؟ یہ آپ کی ضرورت کے ساتھ آپ کا مقصد پوشیدہ ہے. انسان کا یہ مقصد اور ضرورت اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم اور منظور. اس کے بغیر ایک دوسرے کے جیا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نے انسان کو پیدا کی کہ یہ اپنی ضرورت کی وجہ سے مقصد کو پالے گا، اور اگر اس سے ضرورت ختم ہو جائے گی مقصد بھی چھوڑ دے گا. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ مجھے، تو اب اس کی ضرورت سے اس کو اپنا مقصد بھی یاد آ گیا. تو مقصد اللہ کی یاد ہے، مگر ضرورت صحت ہے، مل گئی اللہ کی یاد بھی پوری ہو گئی. جب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر غافل ہو جاتا ہے.
تو آپ کو کہ جی، تو یہ تو حضور نے خود دعا فرمائی کہ اللہ جب میں بھوکا ہوں تو ایک وقت کا تو آپ سے مانگوں، تو مانگنے کے لیے دعا سنت سے ثابت، تو ضرورت کے لیے مانگنا یہ کہاں سے ناجائز ہو جائے گا؟ مقصد کے لیے صرف نیت ضروری ہوتی ہے، چیزوں کا چھوڑنا نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے صوفیہ کا ایک خشک مذہب چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہاں جو مقصد ہے وہ نصاب کا ہے، وہ ضروریات سے جھوٹنے کا نہیں ہوتا۔ چلہ کشی نصاب کا حصہ ہے، اور ایک حصے کی وجہ سے وہ لوگ اس میں رہتے تھے، ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی اگر دنیا سے دور تھے تو آپ اسے دنیا دار کہو گے کہ جس کے جہاز چلتے تھے۔ یہ اولیاء کا امام ہے، جہاز شیخ عبد القادر جیلانی کے تجارت کے چلتے تھے، اور فقہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے تجارت کے کیا چلتے تھے بتاؤ؟ کپڑے کا کتنا بڑا کاروبار تھا۔ یعنی جو مجتہد فقہ ہے وہ بھی کاروباری، اور جو مجتہد تصوف ہے وہ بھی کاروباری۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں بیٹھے ہوئے ادھر صوفی صاحب بیٹھا ہوگا، ادھر مولوی صاحب بیٹھا ہوگا، دونوں اس کے پیچھے لگے۔ چلہ کشی آپ نے نصاب کے لیے کیے، علم باطن کی پختگی کے لیے کیے، نہ کہ دنیا سے ہٹ کٹنا، بلکہ اس چیز کو نفس کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا ہے، اور جب نفس اللہ کا عادی بنا اس کے لیے خلوت نشینی ضروری ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد دنیاوی امور میں آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے انبیاء نے خلوت نشینی اختیار فرمائی، حضور نے سب سے پہلے غار حرا میں عبادت کی، اس کے بعد آپ کو دنیا اور دین کا کام سونپا گیا، آپ کو رسالت دی گئی، اور ماحول یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کے جو امام ہیں انہوں نے بھی یہ کیا۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چلہ کشی فرمائی، پہلے اللہ کے قرب کے لیے خلوت نشینی کو اختیار کیا، اس کے بعد آ کے دنیا کے امور کو سنبھالا، اور یہی نظام اس پہ جو چلے گا وہ کامیاب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييت منا فأحيي الإسلام ومن توفنا فتوفنا على الإيمان يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي هوايا فيما تحب وترضى اللهم اني اسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقبل بعطائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہ سب معاف فرما، جو خلوت میں کی معاف فرما، جو جلوت میں کی معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے دعا کرنے والا بنا، کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، کثرت سے عبادت کرنے والا بنا۔ اے اللہ حلال رزق کمانے والا بنا۔ اے اللہ ایمان اور عمل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان اور عمل کی اصلاح فرما، علم و ذکر سے مزین فرما۔ اے اللہ نیک سیرت خوبصورت بیویاں عطا فرما۔ اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ امن کا نظام قائم فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا
فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں ان کو نیک بیوی عطا فرما، جن بچیوں کی ان کو نیک شوہر عطا فرما۔ اے اللہ جو شوہروں سے بیزار ہیں ان کے شوہروں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جو بیویوں سے بیزار ہیں ان کی بیویوں کی اصلاح فرما۔ جو والدین اپنے بچوں سے بیزار ہیں ان کے بچوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جو بچے اپنے والدین سے پریشان ہیں ان کے والدین دین پر لے ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضور کی امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنی خطا کی سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام روحانی باطنی امراض سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جو روح کی بیماریاں اس سے بھی بچا، جو جسمانی بیماریاں اس سے بھی بچا۔ اے اللہ ہم نے جتنے خطا کی سب کو معاف فرما، باہمی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تنازع مسلمانوں کے ختم فرما، رحمت نازل فرما ان پر، رحمت کے ساتھ جوڑ دے۔ اے اللہ جو ایمان کے رسی کو مضبوطی سے بنانے والا تمام مسلمانوں کو ایک ہی عقیدے پہ جمع فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جتنے ہیں علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کمیاں ہمیں موجود اس کی اصلاح فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، جو ان کمیاں موجود ہے اس کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ان نصابوں کو جاری فرما۔ یا اللہ جو کمیاں موجود ہے سب کو ختم فرما، مسلمانوں میں باہمی الفت عطا فرما۔ یا اللہ جہاں مسلمان مظلوم ان کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیر میں جتنے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ شام میں مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کفر کا مقابلہ فرما۔ اے اللہ شکست عطا فرما۔ یا اللہ جہاں مسلمان کفار سے اور آپس میں کافروں کی جو لڑائیاں ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یا اللہ اس میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کفار کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کی فضا عام فرما، ہدایت کی ہواؤں کی فضا کو پھیلا دے، مسلمانوں کے باہمی اختلاف حسد اور بغض کو ختم فرما، باہمی الفت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا مقصد تیری رضا ہو، ہم سب کا مقصد تیرا ذکر ہو۔ یا اللہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما۔ اے اللہ ہمیں جتنی خطائیں کی سب کو معاف فرما۔ یا اللہ جو 73 فرقے ہیں اور اس میں جو فرقہ جنت میں جانے والے اسی کے ساتھ مضبوطی سے قائم رکھ، اور ان جہنمی 72 فرقوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة